الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آپ نے حضرت علامہ قاضی لقاء المحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی سے اس کورس کی افادیت معلوم کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو افادیت بیان کی ہے بلا شبہ آپ کو معلومات ہوئی ہے اور آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، قرآن پاک بھی سیکھا ہے، حدیث پاک بھی سیکھی ہے، فقہی مسائل بھی سیکھے، دعائیں بھی یاد کیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی برادران دونوں بزرگ، دونوں ہستیاں، ان کی آپ لوگوں کے ساتھ بڑی نیکی یہ ہے کہ ایک مختصر کتاب و سنت پر مبنی کورس تجویز کر کے اور منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کر کے انہوں نے پبلک کو، عوام کو یہ احساس دلایا ہے کہ بھئی آپ بھی علماء کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ یہ جو ہم 7-8 سال کا کورس کرتے ہیں، یہ کوئی حدیث میں تو نہیں کہ اتنا لمبا کورس کرو۔ میں نے یہ آیت پڑھی ہے فوق کل ذی علم علیم، علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، کوئی اس سے چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا، درجہ بدرجہ۔ حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک حدیث ترک کرے، ایک حدیث، اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور جس سے پڑھ رہا ہے اس کو اپنا استاد جانے، صرف ایک حدیث پڑھے، وہ بھی عالم ہی کہلائے گا اور وہ بھی علماء کے ساتھ علم کے میدان میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث پاک ہے ہمارے پاس اس پر، جیسے یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، حدیث بھی ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں موجود تھا، اور وہاں محفل و مجلس میں ایک بڑی ہستی موجود تھی جن کا نام حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ قلعہ دیدار سنگھ کی مرکزی جامع مسجد میں قاضی صاحب موجود ہیں، بڑی مسجد میں، مرکزی مسجد میں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء وہاں پہ تشریف فرما تھے، ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کر یوں ہی کہا حضرت ابو الدرداء سے، کہنے لگا کہ حضرت میں ایک لمبا سفر کر کے مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مدینہ سے آیا ہوں، دمشق میں آیا ہوں، اور میرے آنے کی غرض وجہ صرف یہ ہے
مجھے اس بات کا علم ہوا ہے اِنَّکَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ایک حدیث کی بات کر رہے ہیں، یعنی صرف ایک حدیث، کوئی حدیث کے باب کی بات نہیں کی۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور میں وہ حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں، وہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے جستجو کے لیے آیا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہے، پوچھ لیجئے کہ حضرت ابو درداء نے فرمایا سمعت رسول اللہ، تیری غرض صرف حدیث پڑھنا ہے، لمبی چوڑی تو نہیں؟ مثلا یہ بخاری ہے، بعد میں یہ 4000 سے زیادہ حدیثوں کا مجموعہ ہے، یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے، اور مسلم شریف ہے، ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ایک آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ایک حدیث، تیری غرض رضا الہی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ فرمایا پھر سن حدیث پاک، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا من سالک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ گھر سے نکلا، راستے پہ آیا اور اس کا مقصد غرض ہے علم کو طلب کرنا، علم کو پانا۔ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ جانیے اس میدان میں، اگر آپ اس حدیث بات کو یقین جانیے، سمجھیں، سمجھنے کے بعد ان اساتذہ کا آپ شکریہ ادا کرو گے کہ آپ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا من سالک طریقا، جو آدمی راستے پہ چلا، یطلب فیہ علما، مقصد ہے کہ میں علم پاؤں گا، علم طلب کروں گا۔ تو ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہے، ابو درداء فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ علم ہے، علم۔ تو نے کہا کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، تو علم پانے کے لیے آیا ہے، ایک حدیث علم ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ، آپ نے فرمایا تھا جو علم پانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یار میں قرآن پاک پڑھنے جا رہا ہوں، قاضی صاحب نے فرمایا ہر روز ہم قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے اور حدیث پاک بھی پڑھاتے تھے، ان کی قدر تفسیر و تشریح بھی بیان کرتے تھے۔ فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جو بندہ علم پانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالی کئی راستے ہیں جنت تک پہنچنے کے، لیکن سب سے آسان راستہ جنت تک جو پہنچنے کا ہے، اللہ کریم اس آدمی کو علم پانے کے لیے اس راستے پہ چلا دیتا ہے، اس راستے پہ چلا دیتا ہے۔ یار مانا کہ نماز جنت کا راستہ ہے، یہ روزہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ حج زکوٰۃ جنت کا راستہ ہے۔ جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلانے نے کہا کہ قاضی صاحب کئی معاملات اس طرح کے ہیں، نماز تو میں پہلے بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اب علم سے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا کرتا رہا۔ تو معلوم ہوا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان سب کی ادائیگی کے لیے لازم ہے ان کا علم حاصل کرنا۔ فرمایا کہ علم حاصل کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا اگلی بات بھی سن جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں کہی تھی۔ فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها
فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ حدیث پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، مقصد رب کی رضا ہے، معلومات پانا ہے، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اپنے پروں کو اس حدیث یا قرآن پڑھنے والے کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ بچھا دینے سے مراد یہ ہے، عام طور پر میں بھی چونکہ قاضی صاحب جانتے ہیں الحمدللہ میں بھی حدیث کا طالب علم ہوں،